ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت قدیم شہر اور میں ہوئی، جو جنوبی عراق میں فرات کے کنارے بابل اور نینوا سے پہلے آباد تھا۔ محل وقوع کے اعتبار سے یہ مقام آج کل تل العبید کے نام سے موسوم ہے۔ اس ملک میں ستارہ پرستی کی جاتی تھی اور واہ پرستی بھی ان کے عقائد میں شامل تھی۔ اللہ پر ان کا اعتقاد تھا، لیکن ستاروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھتے تھے۔ 3 وقت ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس قوم کا عقیدہ یہ تھا کہ ہر ستارے میں ایک روح آباد ہے اور روحین نیک یا بری ہوتی ہیں۔ بری روحوں کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ نظر و نیاز، چڑھاوے اور بھیٹ دینے سے خوش ہوتی ہیں۔ نیک روحوں کو خوش کرنے کے لیے رقص و سرور اور گانا بجانا ان کا معمول تھا۔ بہت زیادہ معبود اور بت مندروں میں رکھے ہوئے تھے۔ روزی دینے، بارش برسانے، اولاد دینے، تندرستی عطا کرنے اور مختلف حاجات کے لیے الگ الگ بت تھے۔ برٹش میوزیم اور فلاڈیلفیا یونیورسٹی امریکہ کے میوزیم کی مشترکہ ٹیم نے اس شہر کے آثار دریافت کیے ہیں۔ وہاں سے ملنے والی کتبات کے مطابق تقریباً 5000 بتوں کے نام ملے ہیں۔ ہر شہر کا محافظ ایک خدا تھا جو دوسرے معبودوں سے زیادہ محترم سمجھا جاتا تھا، اور خدا کا چاند دیوتا تھا۔ شماس سورج دیوتا دارالحکومت کا محافظ بت تھا۔ بادشاہ کو سورج دیوتا کا بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ لوگ اپنی آمدنی کے علاوہ غلہ اور دوسری چیزیں مندر میں نذر کرتے تھے۔ باغ، مکانات اور زمینیں مندر کے لیے وقف تھیں۔ پجاری کے فیصلے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سمجھے جاتے تھے۔ بادشاہ کی پرستش کی جاتی تھی اور دربار شاہی میں سجدہ کیا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے بیشتر بادشاہ نمرود نے خواب دیکھا کہ آسمان میں ایک بڑا اور روشن ستارہ چمک رہا ہے۔ شاہی نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ مملکت میں اس سال ایسا بچہ پیدا ہوگا جو سلطنت کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ بادشاہ نے شاہی فرمان کے ذریعے ملک بھر میں عورت اور مرد کے اختلام پر پابندی لگا دی اور حکم جاری کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ روایات کے مطابق حضرت ابراہیم کی والدہ اوشا شہر سے باہر ایک غار میں روح پوش ہو گئیں۔ وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور بچپن گزرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سن شعور کو پہنچے تو ہر طرف بت پرستی اور ستاروں کی پرستش ہو رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ پتھر کی مورتیاں میرا باپ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے اور جس طرح اس کا دل چاہے ناک، کان، آنکھیں اور دیگر اعضاء تراش لیتا ہے۔ پھر یہ بت مندروں میں چھوٹے سے اونچے چبوترے پر رکھ دیے جاتے ہیں، جہاں بادشاہ اور ارباب اقتدار ان بے جان مورتیوں کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں اور انہیں سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات سے بہت زیادہ فکر مند تھے کہ لوگ کیوں بے جان مورتیوں اور بے حس و حرکت مجسموں کی پرستش کرتے ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نور فراست سے نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ بت سنتے نہیں، دیکھتے نہیں اور کسی کی بات کا جواب نہیں دیتے، کسی کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر جب رات کی تاریکی چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے۔ سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے۔ سو جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرتا رہے تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر جب آفتاب کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے قوم، بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تفکر کا پیٹرن متحرک تھا۔ انہوں نے سوچا کہ جو شے اپنی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی، ہل جل نہیں سکتی، اسے یہ امید وابستہ کرنا کہ یہ مجھے کون ہے جو مقررہ وقت پر دن کو طلوع کرتا ہے، کون ہے جو دن کے اجالے کو رات کی تاریکی میں بدل دیتا ہے، وہ ہستی کون ہے جو درختوں پر پھل پھول اگاتی ہے، کون ہے جو بارش برساتا ہے، زمین کی کوکھ سے کھیتیاں اگاتا ہے، قادر اور محیط ذات کون ہے جس کے اشاروں پر کائنات کا ہر فرد، کائنات کا ہر جز اور ذرہ اپنے اپنے دائرہ کار میں متحرک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط حضرت ہجرت کے وقت آپ کے ہمراہ تھے۔ ملک شام وہ بابرکت زمین ہے جس کا وعدہ آپ سے اور آپ کی اولاد سے کیا گیا تھا، اس لیے اسے وعدہ کی زمین بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نگاہ کر، کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو دوں گا، اور میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانند بناؤں گا، ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے۔
اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر، کیونکہ میں اسے تجھے دوں گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ڈیرا اٹھا لیا، ہبرون میں جا کر رہنے لگا اور وہاں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک قربان گاہ بنائی۔ حام بن نوح کی اولاد میں سے بنی کنسلہ کی بی بی سارہ شادی شدہ ہیں، تو اسے افسوس ہوا اور اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر کے تعلق استوار کر لیا اور بہت سارا مال و مویشی آپ کے ہمراہ کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 58 سال کے تھے لیکن ابھی تک لا والد تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں صاحب اولاد ہونے کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ پھر برس تھی۔ تاریخ شاہد ہے کہ تسلیم و رضا، تابعداری اور فرما برداری کا یہ عملی نمونہ امت مسلمہ کے لیے یادگار بنا دیا گیا۔ جس وقت قربانی کا حکم ملا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ حکم کی تعمیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قربانی کی صورت نہ صرف یہ رہتی ہے کہ دنیا میں جاری کر دی گئی، بلکہ اکلوتے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دینے کا جذبہ اس قدر پسند آیا کہ دوسرے بیٹے کی ولادت اور منصب نبوت پر سرفرازی کی خوشخبری بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنائی۔